چو پڑھو گے تو بحث ہوئے گی. تاریخ بحث مکن نہیں دیں دی. بحث جدو مکائیے قرآن مکائیے. اگلی گل یہ کہ جڑے بندیاں نہ مننا وہ تے علاج کوئی نہیں. ویسے بحث مک جاندی ہے کدوں جدو جج فیصلہ کرے. ہر بندے تے ذہن چ ایک جج ہے. کئی بندے سوچتے ہیں کہ میں بروز اشر اللہ نو جا کے آ چھڑاں گا, میں تو پڑھیا ہی لکھا ہی کوئی نہیں سا, میں تو پتہ ہی نہیں لگا میں کی کردا رہا. یہاں کتاباں شتاباں پڑھیاں نے, انہوں کو پتا ہوئے گا آ حلال ہے تے آ حرام ہے. میں تو ساری زندگی ڈیرے تیرے پٹھے پائے نے, میں تو صاحب ہی کوئی نہیں سی. وہ بندہ بہانہ کر نہیں سکتا. اللہ فرمائے گا میں تیرے ذہن چ ایک جج پایا سی, کتاب والی گل ہی کوئی نہیں. میں تیرے ذہن چ ایک جج پایا. لو جناب, جیڑا بندہ سکول دا منہ نہیں نہ ویکھیا, پوری زندگی کتے جنگل چ رہا ہے, یقین کرو او دے کول بھی پوچھ کے ویکھو اتنے انجی رہنا. میرا خیال میں پڑھی جانا تو سنی جانا. وہ میرا خیال کوئی ایک ذاکر آنا ہے, میرا خیال آنا ہے. وہ پھر میں کتنے بجے شروع کیا, چلو جی نہ آیا تو میں مکا چھڑوں گا, جی آ گیا تو پڑھ. ٹھیک ہے نا جی. اس واسطے پہ شاہراں بھی ایڈی پرواہ کو نہیں, وہ بھی باہر لگے پھر دینے کو پڑھتا تو پڑھے, وہ نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے, تھوڑا پڑھتا بہتا پڑھتا, وہ بے نیاز باہر پھر دینے. ابانیہ مجلس باہر پھر دینے پہ کہ جنہ مرضی نہ پڑھ جو, تھوڑا پڑھ جو, بہتا پڑھ جو, آپ ہی حصہ پانا جو پا جو. لو جناب علی جڑی میں عرض کر رہا ہوں, میں ویسے الحمدللہ جناب سید رات ایسی ہے کہ یہ اہم ہے, بڑے اہم مطلب مجلس آگئی قدرتاً. میرے محترم سامعین, بحث ایڈا جج ذہن چ بیٹھا ہے, ان پڑھ تو ان پڑھ بندہ جس الف تو بے بھی نہیں جانتا, یہ بھی نہیں جانتا کہ بے دے تھلے نقطہ ہوتا ہے کہ اتنے ہوتا ہے. وہ بھی جدوں کوئی عمل کرن لگتا نا عمل, وہ دے ذہن جج دس دینا ٹھیک ہے یا غلط. بہت شکریہ. ورنہ ان پڑھ بندہ چوری کرن لگیا رات دا انتظار نہ کرے. یہ مطلب ہے انہوں ڈر ہوتا ہے, یہ پتہ انہوں ہوتا ہے کہ کام میں چنگا نہیں, چنگا کرنے لگا بھی پتہ لگ جاتا ہے, تو پیڑا کرنے لگا بھی پتہ لگ جاتا ہے. اندر ایک جج بیٹھا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا جج اندر دا جج تینوں سارے فیصلے دے دینا ہے, صرف یہ ہی نہیں دستا سفین تے حق تے کون سی, جمل تے حق تے کون سی, فدق تے حق تے کون سی. جج فیصلہ دے دینا ہے, بندے جان بوجھ کے انج کر دیں. اگلی گل ہے قبلہ تو انہوں پتہ ہے جج بھی فیصلہ دیندے نے, لیکن بندہ بھی اس جج نوں قبول کرتا ہے جڑا وہ حق چ فیصلہ دے. ایتھے ایسے ایسے جج نے جنہ حق چ فیصلہ دیتا ہے, تو بندے آکھیا جی اجے دنیا کھلوتی ہے, کوئی اللہ والے اجے ہے نے, اجے کوئی ولی خدا ہے نے, چنگیاں ماواں دا دودھ پیتا ہے, اجے بندے ہے نے. تے اسے جج نے 2 مہینے بعد اسے بندے دے خلاف فیصلہ دیتا ہے, تے اسے ہی آکھیا ہے. میں تے حیران ہاں, انہوں جج کنے بنا چھوڑا. یہ مطلب ہے جدوں تک اپنے مفاد چو بندہ نہ نکلے, نہ انصاف ہو سکتا, نہ تحریک انصاف ہو سکتا. جدوں تک بندہ اپنے مفادات تو نہ نکلے گا, اس وقت تک قبلہ کچھ بھی نہیں ہونا. آؤ حضرت اپنے مفادات تو نکل کے تو سوچئے اللہ نو مننے ہیں تے قرآن دے مطابق. قرآن فیصلہ دیتا ہے, ذہن دے جج نے بھی آکھیا کوئی ضرورت نہیں سوچن دی, کیویں سلیمان اٹھتے سن, قرآن جیوں آندا اٹھتے سن, تے بس اٹھتے سن. حضرت یوسف علیہ السلام جتنے باہروں سونے سن, وہ نہیں اندروں سونے سن. قرآن نے فیصلہ دیتا ہے. یہ مطلب ہے قرآن کو پوچھ کے اللہ نو مننے ہیں, قرآن کو پوچھ کے رسول نو مننے ہیں, تے قرآن کو پوچھ کے بطول نو مننے. ہن میں اگلی گل کرن لگا, جنہ بندیاں اللہ قرآن دے مطابق نہیں مننے, انہاں محمد قرآن دے مطابق نہیں مننے. جنہ بندیاں رسول قرآن دے مطابق نہیں مننے, انہاں بطول نو قرآن دے مطابق نہیں مننے. انج آندے سارے اے ہی نہیں کہ اساں اللہ قرآن دے مطابق مننے ہیں. میں کولوں قرآن تے روز میں ہاتھ رکھ کے گل کرنا, اگوں کسی دی اپنی مرضی ہے. یقین کرو قرآن چ لکھے ہے کہ اللہ نظر نہیں آندا, تے بندیاں آکھیا اساں ویکھنا ہے. یہ مطلب ہے نہیں انہاں منیا قرآن دے مطابق. اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار, اکھاں انہوں دیکھ ہی نہیں سکتیاں. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ, وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے, یہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. سدھا قرآن سے لکھے ہے, تے بندے آکھیا اساں شرل دن صاحب دینے, تے سدھا جا کے اللہ نو دینے, تے اساں ویکھنے. تے پھر قرآن چو پڑھ بھی بیٹھے نے, جڑے 70 ویکھن گئے سن بچے کوئی نہیں سن. کیوں مرن دا پروگرام بنا لے. یقین کرو اللہ نے 70 دے 70 ہی مار چھڑے سن جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال گئے سن. آندے ہو کی سن کہ اساں اللہ ویکھنا ہے. اللہ آکھیا جے نہ مینوں ویکھنا نا, تے پھر میں انہاں نو ویکھنا. او ناتے توتے اتھے گئے سن, گئے وہی سن جڑے سمجھتے سن کہ ساڈیاں اکھاں اللہ نو ویکھ سکدیاں. اللہ سارے مار چھڑے,
تے مارن تو تے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تمہیں پتہ قرآن دا خرہ موسیٰ, حضرت موسیٰ مرے تے نہیں, انج بے ہوش ہو گئے سن. آخر تجلی پئی ہے نا اللہ دے نور دی, آخر اللہ دے نور دی تجلی سی. حضرت موسیٰ دے جڑے مگر 70 چڑھے سن, میں کدی کدی سوچنا کہ جدو او تے مری گئے سن تھاں, حضرت موسیٰ جدو خرہ موسیٰ ڈگے نے ادو کپڑے چاڑ کے آندے ہون گے جا تو تیلا نہ رہ جائے مینوں بھی لے دے گئے. حضرت موسیٰ ڈگ پے اٹھ کے آندے تے ہون گے پر مینوں بھی ڈیگ چھڑیا جے. چلو موسیٰ ڈگے نے باقی مرے نے, ہن دا سارے ایکو جائے ہوندے نے. کچھ بندے بھائی بندے ماری گئے نے, موسیٰ ڈگے نے نہیں نا, پھر سارے ایکو جائے. یہ دا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اللہ مر گیا نہیں سارے. اللہ فرمایا تو ایتھے ہی کھلو, میں نے انہوں زندہ کرنا. پھر اللہ نے 70 دے 70 زندہ کیتے تے پوچھے انہوں نے پوچھ ہون ویکھنا جے. ساڈا ایک رشتہ دار سی تے سیفن ہوندا نا, سائفن جنوں سیفل بندے آندے, ایک سائفن ہوندا تھلے نہر دے ہٹھوں دی پانی گزریا ہوندا ہے. وہ آج کا سردی بڑی سی تو انہوں آکھیا سیفل دے وچ ویکھنا ہے. سوائی والے آئے سن محکمے والے, انہوں آکھیا پتہ نہیں لگدا کہ وچوں دی گند شند کنا ہے, کوئی بندہ وچوں دی گزر کے دس سکدا. بندے آکھنا مرنا کسے ایڈے سیال چ ککر جمے ہیں. وہ ساڈا ایک رشتہ دار ہی سی, اس آکھیا 100 روپیہ دیو تو میں لنگ جانا. دیر دی گل ہے, ان دی گل نہیں. انہوں آکھیا لنگ وچوں آؤ بڑھ گیا وچ, پھر اگلے پاسے ہو کسے ویلے ہی نکلے آؤ. جوکاں لگیاں, شیشے پھر گئے, لکڑیاں پھر گئیاں, کنڈے چب گئے. وہ اولی اولی جہے ویلے کو گھنٹے ڈیڑھ بعد نکلیا, پھر انہوں پھڑ کے بندیاں کٹیا, دوالے اگ بال کے چار چ پھیرے تے بہ رہا محکمے والے رون کے تے ماری نہ جائے. پھر وہ 2-4 گھنٹے بعد انہوں ہوش آئی تو انہوں آکھیا ایک بار پھیر لیں گے. ہو سکا میں نسلوں ڈک جاؤں گا کی پہ کر دوں. اللہ 70 دے 70 مار کے نا تے دوبارہ جگا کے آکھیا موسیٰ انہوں پوچھ, اللہ ویکھنا جی. لو جی آج ایک محاورہ تو میں سنانا, وہ محاورہ تو سب بڑے چیر دا سنے ہیں تے آج پتہ لگا نکلیا کتوں, آج پتہ لگے گا وہ محاورہ آیا کتوں. وہ جڑا تہاں سنے ہیں فلانا مار کے منے ہیں, مار کے منے ہیں, میرا خیال سنے ہیں فلانا بندے بھائی منے ہیں پر مار کے منے ہیں. اے اتھوں گل نکلی جب مار کے منے. میرا خیال ہے مار کے نہیں مننا چاہیے, جیوندیاں جیوندیاں من جانا چاہیے. ویسے قرآن سارا واقعہ قبلہ قرآن چ موجود ہے کہ بندے اندر سر اللہ نو ویکھنا ہے. اللہ انہوں نے مار دیتا تے جدو مر کے دوبارہ زندہ کیتے انہوں نے کہا بس ساڈی ٹھیک ہو گیا ہے, اساں کوئی نہیں ویکھنا تے کدی بھی نہیں ویکھنا. میرا خیال ہے مر کے نہیں مننا چاہیے, جیوندیاں جیوندیاں من جانا چاہیے. تے بندیاں نہیں منیا اجے تک آندے نے اساں حشر چ اللہ ویکھنا ہے, تے کدی آندے نے معراج چ پیغمبر نے ویکھیا ہے. حضرت عائشہ نے کسے پوچھیا سنیا نبی نے معراج چ اللہ نو ویکھیا سی, فرمایا کوئی نہیں سی ویکھیا. انہوں نے کوئی نہیں سی ویکھیا. انہوں نے کہا کیویں, لوگ آندے نے اساں نبی کولوں سنیا. حضرت عائشہ نے اتنی اعلیٰ گل کی تھی, انہوں نے کہا بندے بکواس کرتے نے ہو ہی نہیں سکتا قرآن کو جا کے تے محمد کو جا. یہ کیویں ہو سکتا, قرآن آندا ہے کہ اللہ نو ویکھ ہی کوئی نہیں سکتا, تے جڑا بندہ آندا نبی نے آکھیا وہ جھوٹ بولتا ہے. نبی تے قرآن دے خلاف نہیں گل کرتا, بلکہ نبی بولے تے قرآن بنتا. یہ دا مطلب ہے کہ اللہ بھی بندہ قرآن دے مطابق نہیں من. قرآن مولوی دے سر تے رکھ کے پوچھو کیا قرآن نہیں آکھیا یعلمہم الکتاب والحکمہ, یعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ فرماتا ہے میں حبیب تینوں معلم بنا کے بھیجیا ہے, کتاب دا بھی تے حکمت دا بھی. کہ بلا معلم آندے نے تعلیم دین والے نو, انہاں کتاباں چ نبی نو ان پڑھ دے چھڑیا بطول نو کہڑے بڑے سمجھ جان. نہیں تساں غور نہیں فرمایا. نبی بھی لوگاں قرآن دے مطابق نہیں منیا, میرا دعویٰ ہے نہیں منیا, ورنہ اللہ انہوں معلم بنایا ہے. انہاں کتاباں چ لکھیا ہے محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ. محمد نہ لکھنا جانتے تھے, نبی نہ پڑھنا جانتے تھے. انتہائی افسوس دی گل ہے. وہ تو انہوں میں دسنا اگلی گل کی اندر کی گل ہے, وہ تو انہوں کھول کے دس دینا. حضور نے فرمایا سی فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے, زہرا میرا ایک حصہ ہے, اے ہاتھ میرا حصہ ہے, اے اکھ میرا ایک حصہ ہے. تسی کل لو توڑی اکھ توڑا حصہ ہے, نک توڑا حصہ ہے, اے کان توڑا حصہ ہے. اے اعضاء نے سارے, اے عضو نے, اے مکمل ایک جسم ہے, ایک مکمل ہے, ایک کامل ہے. وہ کامل اس واسطے بھی کہ اجزاء سارے ٹھیک نے. کامل اس واسطے نے کہ اجزاء سارے ٹھیک نے.
یہ ہو نہیں سکتا کہ بندے دی تو ہاتھ بندہ کٹنا شروع کر دے انہوں آکے سو تو سو تو سو نہیں اینو تکلیف ہوئے گی تو پورے جسم نو ہوئے گی کیونکہ اے دا ہے جز ہے تاں نبی نے فرمایا سی جس نے زہرہ کو تکلیف دی اس نے مجھے جس نے زہرہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا انہیں حضرت سیدہ نے جز رسول پاک دا ایک حصہ نے ایک جز نے بزعت منی کل نبی بزا نبی بھی کل نبی نبی دا ایک حصہ بطول ہے وہ یارہ کل تے نبی ہے نا تے نبی دا بزا نبی دا ٹکڑا جگر دا ٹکڑا بھی لوگ آنکھیں لیکن علماء فرماندے نہیں باقاعدہ حصہ جز تو مراد ہے جس کے بغیر کامل اکمل نہ ہو جس کے بعد بغیر کامل اکمل نہ ہو سکے اسے جز کہتے ہیں بی بی یہ جناب رسالت مآب دا قبلہ جز تو اڈا کم از کم جننے رہ گئے وہ بندے تو اڈا آج تو بعد گسا لے جائے گا فلانا بی بی نو کیویں مند ہے فلانا بطول نو کیویں مند ہے فلانا سیدہ نو کیویں مند ہے ہن تسی سوچو کامل تے اکمل تے مکمل پورے دا پورا جس رسول نے رسول دا ایک جوز ہے یہ دا مطلب ہے نبی کل ہے زہرہ جوز ہے جڑا کل دا حیاء پہ نہیں کرتا وہ جوز دا حیاء کرے بہت شکریہ کے بنا جڑا کل دا لحاظ نہیں پہ کرتا وہ جو جوز دا حیاء کیویں کرے گا کل نو ان پڑھ کے چھڑیا نے نعوذ باللہ من ذالک منہ زبان چل دی ہے خدا دی قسم ساڈی نبی نو نن پڑھ آکھن لگے ہاں یہ مطلب ہے وہ یارہ پڑھے لکھے بندے دس دینے تے ان پڑھ انہوں نے پوچھ دینے وہ ان پڑھ دا کام ہے پوچھنا پڑھے لکھے دا کام ہے دسنا پڑھے لکھے دس سکتا نا دس سکتا ہے دس دا ہوئے جڑا پڑھے لکھے ہوئے تو ایک موقع دس ایک موقع پوری زندگی ویچے حضرت علی کسے کو مسئلہ پوچھیا کسے بندے کو شکریہ کے بلا میرے مولا نے پوری زندگی کسے کو دین دا دنیا دا کسے قسم دا مسئلہ پوچھیا ہوئے دسیا پوچھیا نہیں دسیا سلونی حضرت علی علیہ السلام نے شہادت دے موقع تے 21 رمضان نو بی بی فرما دے میں کن لایا تو میرا بابا پیاندہ ہی سلونی آئے ہائے آج بھی جنہیں پوچھنا ہوئے میرے کو پوچھ لو مولا تو انہوں جزا دے دے پوری زندگی حضور نے سلونی آکھیا میرے کو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو کسے بندے حضرت علی نے پوچھیا کہ تو انہوں جواب دین دیا میں ویکھیا ہے پوچھ دیا تو نہیں ویکھیا مجھے ایک بڑا لطف ہے کہ تسی سوچ کے بھی جواب نہیں دین دے فرماتے نے سوچ کے جواب دینے ہوں دے تے نبی دی زبان چوسن لگے ہے جس پیغمبر دی قبلہ زبان چوسن والے پوری زندگی مسئلہ نہیں پوچھ دے کوئی بندہ دس سکتا ہے کہ پیغمبر نے کسے کو مسئلہ پوچھا جدو مولا علی نہیں پوچھ دے تے پیغمبر کیوں پوچھن گے پیغمبر مسئلے دس دے نہیں مسئلے پوچھ دے نہیں پیغمبر نو ان پڑھ کیوں آکھیا نے جان دے سان جے اسی نبی دے متعلق من گئے نا پہ انہوں مسئلے دسنے نہیں یہ دے کو مسئلے پوچھنے نے تے بطول نبی دا حصہ ہے پھر بطول کو بھی مسئلہ پوچھنے بطول نو مسئلے دسنے نہیں تساں غور نہیں فرماؤ تساں غور فرماؤ شکریہ کہ بلا میں راضی ہوں جناب کمال ہو گئی تساں تے سردی بھی مکا دیتی ہے لو جناب علی میں اور جناب سیدہ دی عظمت واسطے قرآن ہی پڑھن لگا قرآن دی آیت پڑھن لگا اللہ نو منو قرآن دے مطابق رسول پاک نو منو قرآن دے مطابق تے پھر بطول نو بھی منو یار قرآن دے مطابق قرآن نہ ہوئے میں مجرمہ تشریح غلط ہوئے میں مجرمہ میں کہڑا نران کا گان تو آئے اللہ دے بندہ جدو مرضی میرے کو پوچھ لو ہن شان نزول پڑھنے لگا آیت بات پڑھنا آیت بڑی مشہور ہے تو ہمیں یاد ہے شان نزول لکھیا ہے سید ابو اللہ مودودین وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک دا بیٹا فوت ہو گیا تے آس بن وائل کافر سی اس روڑا پا دیتا بندے کٹھے کر لائے بیت اللہ دے دوارے بندے لڑیاں مر لگ پا انہاں کہا نچو کام ٹھیک ہو گیا جو مک گیا جو دین ہی مک گیا سمجھو اسلام ہی مک گیا انہاں کیوں ہے انہاں کہا محمد بن عبداللہ دا ایک پتر سی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گیا انہاں کہا فوت تے پتر ہویا دین تے فوت نہیں نہ ہے اسلام تے ہوئی ہے نا اسلام تے اسے پھیلا چھڑے ہے پتر تو فوت ہے نا ہوں جو آیت پڑھنے لگا میں آیت بڑی مشہور ہے انشاءاللہ ہوں تو ذہن چاہتے اس جو لفظ لکھیا نا اس لفظ سے میں آج کل بحث کر رہے ہیں سید ابو العلا مودودی دے
میں سمجھنا بھی کم سے کم کسی کو غور نال پڑھنا چاہیے، کسی بندے بھی غور نال پڑھو۔ میں مودودی صاحب نے پڑھیا، میں تمام تفاسیر چو ایک لفظ غور نال پڑھیا الحمدللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خوشی کی خبر کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم محمد بن عبداللہ کے تو دشمن نہیں، اس کے دین کے دشمن۔ جے محمد ابن عبداللہ تے اسی دشمن ہوتے تے امانتاں کیوں رکھ دیں، تے صادق کیوں آندے، تے شریف کیوں آندے، فیصلے بھی ایدے کلو کرواندے ساں، ایدے کاری امانتاں رکھ دے ساں، صادق بھی اینو سمجھے ہے۔ 40 سال تک تے ساڑی دشمنی کوئی نہیں سی، جیڑا اس منہ جو دین کڈے ہے، تکلیف سانو وہ دی ہے نا، اور یارا تکلیف تے دین دی ہے نا، پیغمبر دی تکلیف نہیں جی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ میرے نبی دی کسی نے تکلیف نہیں سی، تو انہوں گل دساں آڑے پھیری لانے ہوندے نا، کڑکیاں بیچن والے، سرما بیچن والے، یارا میرے پھیری سبزی بیچن والے، میں یقین کرو ان اکھاں نال قبلہ بیٹھے نے پڑھیا، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، میں ان اکھاں نال پڑھیا پھیری لان والے مکے ہوندے سن نا، پھیری لان والے وہ دوپہر ہو جاندی سی، اتنے کہڑے ہوٹل سن، وہ آندے سکے تو روٹی لب جائے گی تے وہ انہاں دا ہی گھر لوگ دستے سودا وہ اپنا بیچتے سن تے روٹی اتھوں لبدی سی، مسافراں نوں رات پہ جاندی سی تے پھر ہاشمیاں دے گھر ہی انہاں نوں آرام واسطے جا ملدی سی۔ مکے دے بندیاں نوں لٹ لیندے سن، اے آئے ہوندے سن نا سوداگر وغیرہ کو وپاری وغیرہ، تے انشاءاللہ جانا کتنے سنے اتھے ہی پہلا منڈی شامہ بیچ لینی تو انہوں دے مگر لگ جانا، اتھے جا کے لٹ لینا، منڈی شامہ پہلے بیچ لینی نا تو پھر پتہ لگتا ہے کوئی پیسے نہیں، کوئی پیسے راج لٹ لینا۔ یقین کرو میں پڑھیا ہے کہ ایک مکے دے بندے نے بندہ لٹ لیا، وہ کم بیچارہ مسکین دور دا سی کدھرے، وہ آ کے سارے مکے کو جنوں آکھے نا مکے چ آ کے بھائی جی میں لٹ کرتا، تو اس آکھا ہاں لٹے، اس آکھا اتھے ایک بندہ ہے تو میں تمہیں دساں، انہیں سان دسان دی لوڑ نہیں، وہ سارا پنڈ ہی اس طرح سی تقریباً، آؤ سو لٹ لیا، آؤ سو لٹ لیا۔ ایک شریف آدمی نے ملیا، شریف ہی تو پنڈا جی ہوندے نے، مکے دے وچ ایک شریف بندہ ملیا، وہ آکھن لگا میں تینوں چوری چوری دسنا اتھے لگا جا، وہ دوروں کھلو کے عبد المطلب دی حویلی دا بوا وکھا کہنے لگا اے تینوں واپس دعا سکتا، اس کہا یہ کون نے، وہ ایسا کیا اولاد ابراہیم نے، اس کہا انہاں دی صفت کی ہے، اے وڈے نے، اس کہا نرے وڈے نہیں، نرے وڈے نہیں، پہلی گل تے وے انہاں دی نسل چ بندہ کوئی نہیں جس کسے نوں لٹیا ہوئے، مولا بھائی تو انہوں جزائی خیر عطا فرمائے۔ تے اگلی گالے میں ڈنڈی پٹی بھی قائم نے، تونوں پھڑ کے بھی تینوں لے کے دینے، جڑے کر دیں بچوں لوگاں نوں پھیری لانا روٹی مل جاندی ہوئے تے غریباں نوں بدماشا کو جان چھوڑ دی ہوئے، اس کر دا تے ان جی بڑا آرام ہوگا۔ ایڈا آرام سی میرے نبی دا لوگاں نوں، وہ 40 سال بعد اعلان نبوت کیتا، وہ سارے بندے ہتھی پہ گا، انہاں کہا آ نہ کرو، آ نہ کرو، حضور آکھیا میں آیا ہی اسے واسطے ہاں، یہ دا مطلب ہے میں ثابت کر دیتا کہ حضور دی تکلیف نہیں سی، تکلیف حضور دے دین دی۔ بندیاں پوچھیا آس بن وائل نو کہ مریا دین تے نہیں نا، فوت ہویا ہے او دا بیٹا، تو آنے راضی ہو، وہ راضی کڑے گل تو ہوئی ہے، وہ لفظ مودودی لکھیا ہے، وہ فرماندے یہ کہنے لگا، آس بن وائل کہنے لگا راضی اس بات پہ ہو جاؤ کہ اب محمد دنیا سے جائے گا تو اس کا دین بھی دفن ہو جائے گا، اس کا تو کوئی قائم مقام ہی نہیں۔ میرا خیال ہے مجلس ہو جانی چاہیے سی، اس کا کوئی یارا قائم مقام، انہوں سمجھو تو مہربانی اتھے مقام، قائم مقام، قائم آندے نے قائم ہونا، مقام آندے نے کسے مقام تے جڑا قائم ہو، او سا کیا ایدہ پتر مر گیا ہے، ایدہ قائم مقام ہی کوئی نہیں، قائم مقام یعنی ایدہ مقام جڑا نا ایدہ قائم ہونا رہا ان کوئی نہیں، جڑے تسی چپ کر گیا تو تو میں نے افسوس ہے اس وقت لگا ہے کہ قائم مقام نو تے او نہ سمجھے جنہ کو قائم کوئی نہ ہو۔ یار ایک آ رہا ہے وہ یار تو ہاں بسات نہیں لکھا ہے کہ یا قائم ہے، ہاں قائم، انہاں قائم ہونا ہے آکے ایک مقام تے، ایک مقام تے انہاں آکے قائم ہونا ہے۔ میں جلدی کرنا تے انج کرنا، پیغمبر پیچھے نبی چھوڑ کے نہیں گئے، مقام چھوڑ کے گئے، رسول پیچھے رسالت چھوڑ کے نہیں گئے، ایک مقام چھوڑ کے گئے ہیں۔ نبی پہ نبوت بھی ختم ہے، نبی پہ رسالت بھی ختم ہے، قبلہ نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے، ہاں قائم مقام آنے والا۔ سبحان اللہ، میں یہ ٹر گیا،
تو میں اپنی تقریر نال کھڑنی ہے، ذاکری نال نہیں کھڑنی۔ مگروں کسی ذاکر آنا ہے تو اس آگے پڑھنا ہے۔ نبی تے نبوت ختم ہے، نبی پاک تے قلہ رسالت ختم ہے، وہ مقام نبی چھڑ گیا نے اپنے۔ میں آج کل ایک مثال دے رہا ہوں بڑی مزیدار، سارے بندے سمجھ جائیں۔ یہ جڑے عارف علوی صاحب نے وہ پاکستان دے صدر ہیں، وہ جدو بیرون ملک جاندے نا کدھر دورے تے، وہ اپنی جگہ تے قائم مقام چھڑ کے جاندے ہیں جڑا ان دے مقام تے قائم ہوتا ہے۔ وہ سینٹ دا چیئرمین ہوتا ہے، سینٹ دا چیئرمین بنتا ہے۔ سینٹ دا چیئرمین صدر پاکستان نہیں، سینٹ دا صدر پاکستان نہیں۔ صدر دی جگہ تے صدر ہونا چاہیے تے چیئرمین دی جگہ تے چیئرمین ہونا چاہیے۔ میں ایک بندے نے پوچھا، میں کہ یار صدر دی جگہ تے صدر ہونا چاہیے تے چیئرمین دی جگہ تے چیئرمین، یہ جان لگیا وہ صدر جڑا چیئرمین نو اتنے با جاندا ہے کی ہے؟ وہ آخر لگا انپڑھاں والی گل نہیں، تو پھر ٹر مینوں آندا ہے انپڑھاں دی سمجھ چ آਉਣ والی گل نہیں، تو چھڈ پر بنا جانا تینوں کی۔ میں کیا یار جی انپڑھاں نو مار ہی چھڑنا ہوندا تے نبی پاک دے سامنے تے ابو جہل سن سارے مطلب انپڑھاں چ پھر مکے میں تبلیغ تو نہیں سی چاہیے، دھماکہ چاہیے سی، سارے جاہل مر جاندے۔ میں کہ تو مینوں انپڑھ ہی سمجھنا پیا تو کوئی گل نہیں، سمجھا تو صحیح نا۔ وہ کہنے لگا میرے خیال سے تیرے عقل سے کوئی نہیں آنی۔ چلو اپنا اپنا خیال ہوتا ہے، ہو سکا میرے خیال سے میں تیرے نال سہری کھوانا ہے، تیرے نہیں حساب لگنا، تینوں یہ نہیں پتا بھی صدر جائے تو مگر چیئرمین پہنتا تو کیوں پہنتا، میں مینوں نہیں پتا، سمجھا تو صحیح۔ ان بندے آخر لگا یار گل تو سن دی پوری، توں تے ایڈا عالم ہی بن گیا، بہت پڑھے لکھے زیادہ سی۔ وہ بینچ سی پیا، بینچ تے بہ گیا، میں تو ادو باقی بندے تھلے نا بہ کے تاش توش کرتے چاہ شاہ پیتے۔ مینوں آندا تینوں کیویں سمجھا؟ میں کہ جویں پروفیسر سمجھاندے نے، جویں لیکچرار سمجھاندے نے بچیاں میں، تو مینوں بچہ سمجھ کے سمجھا۔ مینوں کہنے لگا تینوں ہن سمجھ کیویں آوے بھی صدر پاکستان دا ایک ہے، دوجا صدر تے ہے کوئی نہیں، لیکن دس بھی پاکستان وہ آوارہ چھڑ کے تو نہیں جا سکتا، مگر اس کو قائم مقام تے بنانا۔ تو میں صدر ہی دو بنا لو، ایک جائے تو دوجا۔ کہنے لگا نہیں صدر ایک ہی رہنا، پاکستان کا صدر ایک ہی شروع تو ایک ہی، تو چیئرمین سینٹ دا وکھرا ہے۔ میں ہاں یارو سینٹ دا چیئرمین ہے، صدر ہے، وہ جگہ تے کیویں پیندا ہے؟ وہ بینچ تے بیٹھے سا، مینوں آندا پیا بینچ ویکھی، میں کیا آندا ہے بینچ تے بیٹھے ہیں اسی دو وے برابر ہاں، سطح ایک تے بیٹھے، میں ایک سطح تے بیٹھے ہیں۔ ہو سکا تو میرے جیسا ہے، میں کہ نہیں، میں تیرے جیسا ہوں، ہو سکا نہیں، ہو سکا پاویں اسی ایکو جہا نہیں، سطح تے ایک ہے۔ میں ہلا بھی مینوں سمجھ آ گئی، ہو سکا کو سن میں ساری آ گئی۔ کہنے لگا میں تو تمہیں ایڈا سمجھدار نہیں سمجھتا، میں تو کوئی گل کرنا کہ میں جو آ گئی۔ کہنے لگا چل 10 کی آئی۔ میں کہا مینوں پہلی سمجھ تے یہ آئی ہے کہ پاکستان دا صدر پاکستان نو آوارہ چھڑ کے نہیں جاندہ، محمد اپنی ساری امت آوارہ کے بچائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی گل تے دوجی میں کہ سطح والی جڑی گل کیتی ہے نا، مینوں ساری سمجھ آ گیا، تو ہن میں کرنی کی میں کہ ساری سطح برابر ہے، اسی حالات آپس برابر نہیں، لیکن سطح ساری ہن ایک کے بیٹھے اسی برابر۔ نبی پاک جیسا تے کائنات تے کوئی نہیں، لیکن چھڑ کے مگر انہوں جان گیا جڑا انہوں دی سطح دا بنا۔ تھوڑی کیا بات ہے؟ میں پیانا نبی جیسا تے کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں تے نبوت بھی ختم ہے، رسالت بھی ختم۔ جدو نبی تو بعد نبی کوئی نہیں تو نبی جیسا کیویں ہوئے گا؟ رسول تو بعد رسول کوئی نہیں تو رسول جیسا کیویں ہوئے گا؟ لیکن ایک گل ضرور ہے، نبی تو بعد ہے کوئی نہیں، رسول تو بعد ہے کوئی نہیں، لیکن جڑا نبی تو بعد بوے گا اس سے سطح دا۔ آندا تو بڑا اوترا، میں کی آئی تو میرے کو سطح والی گل کڈوائی ہے منہ چو، سطح والی گل منہ چو کڈوائی ہے تو لے کتنے گیا؟ میں اتوں واسطے پہ پوچھنا سا، تو میں نے پاگل سمجھے؟ میں تیرے کو صرف اس واسطے پوچھتا ہاں پہ دس مینوں کہ وہ دی جگہ تے وہ کیویں آندا ہے، قائم مقام کیویں بنتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک مقام پر قائم ہو ہی وہ سکتا ہے جس کا مقام ایک جیسا۔ کیا بات ہے؟ صدر تو بعد صدر کوئی نہیں، لیکن چیئرمین اس سطح دا بندہ ہے۔ میں کہا میں نے ہن پتہ لگ گئی اللہ نے کیوں غائب رکھے ہن تک نبی دا قائم مقام۔ نبی نبوت والی سیٹ چھوڑ کے نہیں گئے، رسالت والی سیٹ چھوڑ کے نہیں گئے، مگر مقام چھوڑ کے گئے ہیں جہاں ایک قائم آ رہا ہے اور وہ مصطفیٰ کا قائم مقام۔
قائم مقام ہوگا. کہنے لگا مہدی نبی تو نہیں؟ میں کہا نہیں. ہے رسول تو نہیں؟ میں کہا نہیں. نبوت بھی نبی تے ختم، رسالت بھی نبی تے ختم، پر مقام تے وہ دے کول ہے نا. آئے وہ ہن دس سطح برابر کیویں ہوندی ہے؟ میں کہا جڑا درود او دے تے او یہ دے تے، جڑا صدقہ او دے تے حرام او یہ دے تے حرام. اور حد دے وے پہلا محمد عرش تے نماز پڑھائے تاوی عیسیٰ پیچھے ہوتا ہے. مہدی آگے زمین تے پڑھائے گا تاوی عیسیٰ پیچھے. انہوں آندہ نہیں قائم مقام. سبحان اللہ. قائم مقام، قائم مقام ذہن چاہ گیا جناب، قائم مقام ذہن چاہ گیا. ہن کافر دی گل پھر سنو. اوسا کیا محمد کا بیٹا دنیا سے چلا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں رہا. صدقہ سبحان. اے یار رہا تے انگیٹھی لے ہونی پڑنی. مولا تو ان جزائے خیر. میرے عزیز دوستوں ہو سکے تا قائم مقام کو نہیں رہا. ہوں ایک گل کرنا لگے قائم مقام میں پنجابی کیتی ہے، میں علماء کو بھی داد نہیں. قائم مقام دی پنجابی جڑا جان تو بعد کسی دا کام چلائے انہوں قائم مقام ہے. سبحان اللہ. کیا بات، بہت شکریہ. جان تو بعد کام چلائے، کام چلائے، کام چلائے. پنچر والی دکان سامنے ہوئے تو سامنے ڈاکٹر ہوئے. یہ ہو سکتا ڈاکٹر روٹی کھان جائے تو آکھے دو تیرا مریض ویکھی اوے اللہ دیا بندے ایک سطح دے بندے ہونگے تے قائم مقام، قائم مقام ہونگے. خدا دی قسم نبی دا قائم مقام مسلمانہ نے اسرا نہیں سوچیا جی میں کافر نے سوچیا. میں حیران ہو گیا. کافرہ بندے بندے نو نبی دا قائم مقام بنا چھڑیا ہے تے کافر نبی دا بیٹا فوت ہو جانتے پہ آندہ سی اے دا قائم مقام ہی کوئی نہیں رہا. کافرہ نو صحابہ نہیں سن دستے. او یار امت دے رسول دی موجود سی، امت نبی دی موجود سی، صحابہ کبار عاشقان رسول موجود سن، سارا سارا گھر دا مال دین والے موجود، جاناں قربان کرنے والے موجود. اور جنہ صحابہ نے شہادتاں پیش کر دیتی ہیں نبی دی جان. یار میں انہوں دی گل کر رہے ہیں جڑے شہید ہوئے نے جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خیبر، جڑے شہید ہوئے نے کم از کم بندے یار قربانیاں دینے والے بندے موجود سن. ایڈے ایڈے جلیل القدر صحابہ موجود سن جنہ مال بھی کر نہیں رکھیا، جان بھی کر نہیں رکھی تے اولاد بھی کر نہیں رکھی. اولاد بھی نبی تو قربان، جان بھی نبی تو قربان تے مال بھی نبی تو قربان. ایک کافرہ دی نظر چو بھی نہیں آئے کہ اے قائم مقام بن جان گے. بھائی انہیں اچھے طریقے نال تے شاید کتے دن بھی ہوندہ تو کوئی نہ سنتا جی میں تسی ایس ویلے پہ سنتے ہو. خدا دی منو قسم ایک کافرہ نے خوشی کی تھی نبی دا بیٹا فوت ہو جانتے. یہ دا مطلب ہے کافروں کے ذہن میں اگر کوئی نبی کا قائم مقام بن سکتا ہے تو امت سے نہیں بن سکتا. بھائی بیٹا دے خوشی کی تھی نہیں، ورنہ انہیں صحابہ اکرام جلیل القدر صحابہ جنہوں نے جانہ بھی پیش کی تھی، جنہوں نے مال بھی پیش کیتے اور کی پیش کیتا کی میں دس سکنا. جنہ کوئی شے گھر رکھی ہی نہیں تے ہر شے پیغمبر دی جُتی تو قربان کر دیتی ہے. یار ایسے لوگ موجود سن کافرہ نو شک کیوں نہیں پیا کہ نبی تو بعد دین نو ٹور لین گے. اور یار کافر نو شک کیوں نہیں پیا چلو بیٹا تے فوت ہو گیا، بیٹا تے فوت ہو گیا تے اے بیکھاں عاشق رسول اے نبی پاک دے ایڈے ایڈے مرید انہاں دین نو ڈبن نہیں دینا، انہاں دین نو ختم نہیں ہونے دینا. قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. لو جناب آگا میں انہاں دے انتظار اس سامنے گل چلدی مکا دیں. اللہ تعالیٰ انہوں نے حفظ و امان چ رکھے. تشریف ہے میرے عزیز دوستو. کافر تے ذہن چ یہ مطلب ہے نبی تو بعد اگر نبی دا کوئی کام چلا سکتا ہے تو سمجھدا سی یہ پتر چلا سکتا. ہن تو میں قائم مقام دی پنجابی کر چھڑی. اس تو بعد اگر کوئی کام چلا سکتا ہے تو یہ پتر چلا سکتا ہے تاں وہ راضی ہوئے سن. جے امت دا خطرہ کافر دے ذہن چندہ انہاں دے نزدیک دے خطرہ ہی ہے نا. امت دا خطرہ کافر دے ذہن چندہ کہ اس تو بعد امت دے ایڈے ایڈے بڑے بندے نے یہ دین نو ڈبن نہیں دین گے تو میرا ہر ناراضی کو نہیں سی ہونا.
انہیں آنا سی پتر ہی وہ فوت ہویا اینے عاشق نے انہیں دین ڈبن نہیں دینا انہیں مطلب کافر دے ذہن چھے سوائے اولاد رسول تو سبحان اللہ کوئی نہ دین دا وارث سی تے نہ کوئی قائم مقام سی مودودی صاحب ہی لکھ شکریہ کہ بنا مودودی صاحب ہی لکھے ہے کہ وہ آس بن وائل نے کہا اس کا تو کوئی قائم مقام ہی نہیں رہا یہ دی سطح دا بندہ ہی کوئی یہ دی سطح دا بندہ ہی کوئی نہیں جڑا یہ دین نو سام سکے جیلے اچھا چلو انج کرو جے کافر دے کفر والے ذہن سے گل نہیں آئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا عاشقان رسول یا مرید میرے نبی دے وہ بھی اس دین نو سام سکتے ہیں اور دین نو مرن نہیں دیں گے کافر دے ذہن چ نہیں آئی کہ اے قرآن پہ ہے پورے قرآن چ بکھا اللہ ہی تو آکھیا ہوئے اوے کافرو اوے منکرو اوے مشرکو بیٹا ہی فوت ہویا ہے نا منن والے تے آنے نا بھائی تہاڈی کیا بات ہے نوجوانوں وہ یار کوئی تے قرآن دی آیت ہوندی اللہ فرماندہ تہانوں وہم کیوں لگ گیا پہ تہاڈا وہم ہے کہ نبی دے نال دین ہی مر جائے گا نہیں میں دین مرن دینا اے نبی دے صحابہ موجود نے نبی دے انصار موجود نے نبی نال ہجرت کرنے والے مہاجر موجود نے اے نبی دے عاشق موجود نے اللہ ہی کہہ دیندا ٹھنڈ پہ جاندی کافراں نوں ایک نوں پہ تڑپ دے سن پہ ایک ٹر گیا اللہ فرماندہ آڑی جماعت صحابہ دی اے نہیں ہو اے چلان گے دین دا کام اے نبی دے قائم مقام بن جان گے تو آڑی کیا بات ہے اوہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے ایک نہیں دے دوجہ ہونا چاہیے تھا کافر دے ذہن چاہیے سی کہ پتر ٹوڑ گیا تھا ہاں دین ہی اڑا چھڑنے اللہ فرما دیندہ بھی آنے ہو جنہیں ہر شاہ قربان کر چھڑیا دین صاحب رہنگے اگو میں حیرانہ اللہ بھی انہوں تے اکتفا نہیں کیتا اللہ بھی فرمایا انہا تو اینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انہا شانیک ہو والابتر آ رہی ہے تیری گود میں کوثر تیرا دین بھی رہے گا قرآن بھی رہے گا نظام بھی رہے گا تیرا نام بھی رہے گا تیرا نشان بھی رہے گا تیرا دشمن ابتر رہے گا ہم نے تو تجھے کوثر عطا اس کوثر دا نام بتو یا کوئی بندہ دسے آج تک نسل رسول کس بی بی دی وجہ تو باقی پیر کرم علی شاہ بیرہ شریف والا لکھے ہے کہ ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی اور حضور کی نسل اس کی ایک بیٹی سے ادھر بیٹھ کے گھر ایک بیٹی سے بیٹی 4 بنا یا 1000 بنا نسل ایک سے باقی ہے نسل رسول ایک سے باقی ہے ہون میں آخری گل کر لگا ایک کافر نو نبی دا بیٹا فوت ہو جانتے ایڈا خوشی کیوں سی دشمن نبی دا کہ دین دین دا تو اڈی خیر ہوئے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے اے نہر دا نکا ٹوٹا ہوئے تاکہ لچھے بنانا لی مشین بندہ لے جب لچھے رکھو بنا بنا کے بان ٹوٹا ہے نہر دا تے بندے پہ آندے نو مشین تیرے کو ہے لچھے آنی ہے بناؤ رکھو گے ہسے کیوں اے دا مطلب ہے جڈا خطرہ ہوئے نا اوڈی حفاظت چاہیے تو آڑی کیا بات اوہ میں نا جے تے چادر تو بغیر کام چلتا ہوں تو انہیں نسی دینی انہوں پتہ پڑ رہا ہے تے انہیں نہیں کام پہ چلتا انہیں چادر دیتی ہے مہربانی یہ دا مطلب ہے سامان اوڈا بڑا چاہیے جڈا بڑا خطرہ ہو سردی ود دی جاندی ہے تے وہ دے مطابق انتظام ہوتا ہے مطابق مگی مجلس مطابق اے جنیاں بندیاں نو وہم سینہ کسی نبی تو بعد دا دین اجاڑ دیاں گے اللہ انہاں دے مطابق انتظام ہائے ہائے اور یار اللہ نے دے مطابق انتظام کیتا ہے اور انتظام کیے انہا تو اینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انہا شانیک ہو والابتر نبی دی نسل قیامت تک بچی ہے تے زہرا دی وجہ تو اے دا مطلب ہے صرف نبی دی بیٹی دا نا فاطمہ نہیں دین دے تحفظ دا نا بطول ہے اسلام دی بقا دا نا بطول ہے دین دے احیاء دا نا بطول ہے اللہ نے جڑا دین دے بچان دا انتظام کیتا ہے خدا دی قسم اس انتظام دا نا بطول ہے اے دا مطلب ہے دین امت کی وجہ سے باقی نہیں اولاد رسول کی وجہ سے باقی تحفظ دا ایک ادارہ ہے پاکستان ہے انہوں پاک فوج اندر بولو جی اے بچے گل میری لے کے جانا جدی
بچے نوجوان گل لے کے جانی بیٹا گل لے کے جانی تحفظ دا ادارہ فوج ہے ویسے بابڑا بھی تنہا لینا ہے زراعت والے ٹیچر سارے تنہا لینا لیکن 3 فوجاں نے ساڈے کول بری بحری فضائی اتنے بھی بارڈر نے جہاز ہی درجہ پتہ لگ جاتا ہے سمندر بھی بارڈر نے کشتی پورا آ جائے نا مچھلیاں پھڑنے تو پھڑ کر دینے اس واسطے ساڈے وال کیوں آئے یہ مطلب سمندر بھی بارڈر ہے جا جہاز ادھر آ جاتا ہے تو مطلب اتنا بھی کوئی بارڈر جا ادھر جائیے زمین کا اتنا بھی کوئی بارڈر یہ حدود کا کسے محکمے نو پتہ نہ ہوئے تو فوج نو تو ہے آرمی چیف ہوں کون ہے اس میں اور نہ ڈرو آرمی چیف دا کی نہ ہے عاصم منیر مہربانی عاصم منیر نو بندہ دسنا شروع کر دے کہ میں تو انہوں دسنا پہ فضائی حدود کتے ہوئے ہو گئی ہے مجلس جنہوں توجہ سے جدی عاصم منیر صاحب نو بندہ دسے کہ میں تو انہوں دسنا ساڑھا بارڈر کتے ہوئے عاصم منیر صاحب نو بندہ دسے کہ میں تو انہوں گل دسا جنرل صاحب اوتھو اگے نہ جائے جے سمندر اگے بارڈر جے ہر بندہ پہ میرے منہ لو ویکھ کے ہسدا ہے کہ احمق وہ بندہ ہے تحفظ دے ادارے کو پوچھی دا ہے انہوں دسی دا نہیں تساں غور ہی نہیں فرمایا اور تحفظ دے ادارے کو پوچھی دا ہے انہوں دسی دا نہیں جی میں پاکستان دی حدود دے متعلق عاصم منیر کو پوچھنا چاہیے دسنا نہیں چاہیے ایویں دین دے تحفظ دے مرکز دا نام بطول ہے وراثت دے مسئلے بطول کو پوچھنا چاہیے دسنا نہیں چاہیے مولا تو ہمیں جزا دے عزیزان گرامی قدر جائیداد تو وال چٹے نہیں ہوئے بی بی دے جائیداد تو وال چٹے نہیں ہوئے پیو دی قبر لو ویکھ کے آندی سی مینوں مسئلے دس مولا تو ہم جزا دے میں ایک جملہ پڑھ لگا مصعب خان آگر ہوں مصعب پڑھنے گے میں بی بی پاک دی شہادت کدی میں پڑھ نہیں سکیا میں جنہیں واقعات رہے نا میں نہیں پڑھ سکیا میں تو ایک جملہ پڑھ کے توڑے کو آنسو میرا آ گیا دوجے تو میں چھڑ دے لگا میں کو نہیں پڑھنا مصعب سارا ہی ہونا پڑھنا صرف ایک گل سن قبلہ وحید خوراسانی بڑی مشہور شخصیت نے مجتہد دین انہاں دی زبان دے لفظ نے کہ ایک دفعہ اس واقعے تو بعد میں واقعہ بھی کدی نہیں دہرایا میں دہرا ہی نہیں سکتا پتہ نہیں کیوں میرا اللہ مینوں معاف کرے گا یہ واقعہ جڑا وہ دروازے آسا اس تو بعد ایک دفعہ بی بی حضرت فضا نے فرمایا کہ میں وضو کرنا ہے تو میری ایتھے ہاتھ رکھ کے نا تے میرا سر سدھا حضرت فضا نے فرمایا تے حضرت فضا فرماندے نے بی بی تسی خود فرمایا میں آپ کر سکتی نہیں تو میں کر رہی تھی حضرت فضا نے فرمایا بی بی تسی ہے اپنا سر مبارک چوکے آج کیوں نہیں کر سکتے فرمایا فضا میری ہاتھ دی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ایک جملہ بس شاطر بڑا لین لاڈ بندہ ہوئے نا لین لاڈ تیو نکاح والے دن ٹورن لگیا ایک واری جوائی نو 3 قدم پرا کر کے آندا ہے خیال رکھیں حیران ہو گیا میں نہ تی غلطی کر سکتی ہے نہ شوہر کر سکتا نہ پیو کر سکتا حضرت علی نہ ٹورن لگیا رسول خدا نے فرمایا یا علی دھیان رکھیں میری بیٹی دا تھوڑا خیال رکھ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ تسی مینوں نصیحت کر میں زہرا تو واقف نہیں میں زہرا دے معاملات تو زہرا دی عزت تو معرفت تو میں واقف ہوں تو میرے متعلق فرمایا نہیں میں کوئی علی میں کوئی شک و شبہ تو گل کر رہا ہوں میں تو صرف اس واسطے کر رہا ہوں آخری جملہ ہے میرے مولا فرماندے ہیں یہ دی ماں دیاں بڑیاں قربانیاں نے دی یہ دی ماں امیر تو غریب ہو گئی سی میرے گھر آ کے ٹوٹے پیالے سے پانی پیتا ہے دی ماں نے یہ دی ماں تے اللہ دا سلام آیا ہے تے جان لگیا نا دنیا چھٹن لگیا میں نوان دی سی بس اے نہ روے
ایک اور جملہ سن چھڈ میں کدی حق ضائع نہیں کیتا کدی بھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ میں حق ضائع کر دیا چھت توڑے سامنے پڑھنا ایک بس آنسو آ گیا ایک اور آ گیا پتر میت چکتے نے جنازے تے تیاں لوگ آدھے منہ ویکھ تیاں کی آدھے یار پترا نو آدھے جنازہ چک لو تیاں کی آدھے آ جاؤ بھائی آ جاؤ منہ ویکھ جے دیو اشارے دی معافی مینوں تو میں چھڑ دیں زہرہ 75 دن یا 95 دن زندہ رہنے اس واقعے تو بعد بی بی پاک اننے دن چہرہ اقدس چہرہ مطہر اپنا پردے چ رکھا جڑے بڑے حضرت علی چار پائی رکھی تے فرماندے نے حسنین جی چک لئیے پھر جنازہ جی بابا رش کوئی نہیں سی کوئی نہیں سی رش کوئی نہیں سی رش تھی دے جنازے تے تاں ہوندا جے پیو دے جنازے تے رش ہوندا آخری جملہ میرے دل دا درد ہے رات ایسی ہے دعاواں واسطے ہی آنسو آ جاندے نے پتہ نہیں انہیں قبول کرنے ہوندے نے تے گناہاں دی معافی ہونی ہوندی ہے میرا خیال ہے اتھے ہی مینوں چھڑ دینا چاہیے جدوں حضرت نے فرمایا نا آؤ حسنین جنازہ چکیے تیاں میریاں منہ ویکھ لو اے ملکہ شام جڑی بی بی ہے نا ملکہ شام اس بہن نوں نال لے کے چھوٹی بہن نوں اندر آؤ آؤ ماں دا منہ ویکھ لئیے جدوں دوویں بہناں نال بیٹھیاں نا تابوت تے بی بی پاک نے اپنی ماں دے چہرہ مبارک تو جڑے ویلے اے آنچ کر کے کفن ہٹایا ایڈی چیخ نکلی ہے بی بی زینب دی حضرت